الحمدللہ علی نوالہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام طلاق کے متعلق ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال کرتا ہے، آیا اس انداز میں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، حکم شرع کیا ہے؟ تو شریعت مطہرہ کی روح سے اگر کسی آدمی نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، چاہے بول کر دی چاہے لکھ کر دی، اور طلاق کے فوراً بعد اس نے انشاءاللہ تعالیٰ کا لفظ بول دیا یا لکھ دیا، یا یہ ہے کہ انشاءاللہ لکھنے کے فوراً بعد طلاق لکھی، یا انشاءاللہ بولنے کے بعد فوراً اس نے طلاق دی اپنی زوجہ کو، تو اب اس انداز کے اندر جو دی ہوئی طلاق ہوگی وہ شرعاً نافذ نہیں ہوگی۔ طلاق اس لیے نافذ نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو جملہ ہے انتی طالق انشاءاللہ تعالی، یہ مکمل ایک جملہ ہے۔ یہاں پر جو طلاق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بارے میں ہمیں چونکہ علم نہیں ہے کہ اس معاملے میں اللہ کی مشیت کیا ہے، لہٰذا جو نکاح پہلے اپنی شرعی حدود و قیود کے ساتھ قائم و دائم تھا وہ اب بھی قائم و دائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ کیا ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، وحی کا آنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بارے میں جاننا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے علماء نے توضیح فرمائی ہے کہ اس انداز کے اندر جو دی ہوئی طلاق ہوگی وہ شرعی اعتبار سے نافذ نہیں ہوگی، اور اگر وہ بیچ میں فاصلہ کرتا ہے، یعنی اپنی زوجہ کو طلاق دی، کچھ دیر خاموش رہا، خاموش رہنے کے پھر بعد وہ کہتا ہے انشاءاللہ تعالی، یا اس نے طلاق دی اس کے بعد وہ کچھ کلام کرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے انشاءاللہ تعالی، یا اسی طرح اس نے طلاق لکھی تو طلاق لکھنے کے بعد کچھ اور الفاظ لکھے اس کے بعد وہ لکھتا ہے انشاءاللہ تعالی، تو اب اس انداز کے اندر جو دی ہوئی طلاق ہوگی وہ شرعی اعتبار سے نافذ ہو جائے گی، کیونکہ اب جو اللہ تعالیٰ کی مشیت والا جملہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ ایک علیحدہ جملہ ہے، اور جو طلاق ہے یہ ایک مستقل علیحدہ جملہ ہے، لہذا اس اعتبار سے جو بھی حکم ثابت ہوگا وہ شرعی اعتبار سے نافذ العمل ہوگا۔ چنانچہ اس حوالے سے ملا نظام الدین و علماء ہند نے اس چیز کے اوپر فتویٰ صادر کیا کہ وَلَوْ كَتَبَ إِلَيْهَا أَمَّا بَعْدْ فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَوْصُولًا بِكِتَابَتِهِ لَا تُطَلَّقُ، اور اگر اس نے اپنی زوجہ کو لکھا تو یہ 3 طلاقیں ہیں انشاءاللہ تعالی، اگر تو یہ انشاءاللہ کا لفظ طلاق کے ساتھ ملا کے لکھا ہے تو فرمایا لا تطلق، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مَفْصُولًا تُطَلَّقُ، اور اگر بیچ میں فاصلہ کر کے پھر لکھا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر شرعی اعتبار سے طلاق نافذ العمل ہوگی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کتب اصول کے اندر زیادات کے حوالے سے یہ مسئلہ موجود ہے کہ اذا قال انت طالق بمشیت اللہ او بارادۃ اللہ او بحکم اللہ لم تطلق، فرمایا کہ اگر اس نے یوں کہا تجھے طلاق ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا، اس کی مشیت کا، اس کے حکم کا جو ہے وہ ہمیں علم نہیں ہے، لہٰذا اب ایسی صورت کے اندر جو پورا جملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے متعلق ہوگا، تو شرعی اعتبار سے طلاق بھی نافذ نہیں ہوگی۔ اور اس مسئلے کی ایک اور بھی صورت ہے جو بڑی قابل غور ہے کہ اگر کسی آدمی نے تحریری طور پر طلاق لکھی اور زبان سے انشاءاللہ تعالیٰ کا لفظ بول دیا، یا یہ ہے کہ اس نے زبان سے طلاق دی اور تحریری طور پر انشاءاللہ تعالیٰ کا لفظ لکھ دیا، تو آیا اس انداز میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس کے اندر بھی وہی 2 صورتیں بنیں گی کہ اگر اس شخص نے زبان سے طلاق دی اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالیٰ کتاب کے اوپر لکھ دیا تو اب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ اس نے تحریری طور پر طلاق لکھی اور اس کے فوراً بعد زبان سے انشاءاللہ تعالیٰ کا لفظ بول دیا تو اب بھی شرعاً طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بیچ میں فاصلہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو طلاق ہوگی وہ شرعی اعتبار سے نافذ العمل ہوگی۔ چنانچہ اس حوالے سے ملا نظام الدین و علماء ہند نے فتاوی ہندیہ کے اندر توضیح فرمائی، تصریح فرمائی کہ وَإِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ وَاسْتَثْنَىٰ بِلِسَانِهِ، کہ طلاق کو لکھا اور زبان سے استثناء کر دیا، او طلق بلسانه واستثنى بالکتابۃ، یا زبان سے طلاق دی اور لکھ کر استثناء کر دیا، انشاءاللہ کا جو لفظ تھا وہ لکھ دیا، حل یصح، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ اس انداز میں جو استثناء ہوگا وہ قابل قبول ہوگا؟ فرمایا کہ وَيَنبَغِي أَن يَصِحَّ، چاہیے یہ کہ اس انداز کے اندر بھی جو استثناء ہے وہ قابل قبول ہو، یعنی اگر وہ متصلاً لکھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر وہ بیچ میں فاصلہ ڈالتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو شرعی اعتبار سے طلاق کا حکم ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔
تو بہرحال اس مسئلے کی یہ چند صورتیں ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے زوجہ کو طلاق دیتا ہے، چاہے بول کر چاہے لکھ کر، چاہے طلاق بول کر دیتا ہے اور انشاءاللہ لکھ دیتا ہے، یا طلاق لکھ کے دیتا ہے انشاءاللہ بول دیتا ہے، ان تمام صورتوں کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس نے بیچ میں فاصلہ تو نہیں ڈالا ہے۔ اگر بیچ میں فاصلہ ڈال دیا تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر فوراً بعد وہ انشاءاللہ تعالیٰ کا لفظ بول دیتا ہے یا لکھ دیتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو طلاق ہوگی وہ شرعی اعتبار سے نافذ نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک اور بات جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر کسی شخص نے عربی زبان کے اندر اس کو نہیں بولا بلکہ اپنی مادری زبان کے اندر اس کا ترجمہ کیا، یعنی طلاق بھی اپنی زبان میں دی اور انشاءاللہ کا جو ترجمہ تھا وہ بھی اپنی زبان میں کیا، تو ایسی صورت کے اندر اس میں پھر وہی تمام تفصیل ہوگی جو پہلے بیان کر دی گئی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ اردو کے اندر اپنے زوجہ کو طلاق دیتا ہے کہ تجھے طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کا ترجمہ وہ کر دیتا ہے اگر اللہ نے چاہا، تو اب بھی وہی حکم ہوگا، یعنی اگر انشاءاللہ کا جو ترجمہ ہے وہ طلاق کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں طلاق ثابت نہیں ہوگی، اور اگر بیچ میں فاصلہ کر کے پھر آگے اس کا ترجمہ ذکر کرتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو طلاق ہوگی وہ شرعی اعتبار سے نافذ العمل ہوگی۔ تو یہ جو انشاءاللہ تعالیٰ کا لفظ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ عربی زبان میں کہے یا اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرے۔ مطلقاً طلاق کو اگر اللہ کی مشیت کے اوپر معلق کرتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تجھے طلاق ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ کسی بھی زبان کے اندر معلق کرے، کسی بھی جملے کے ساتھ معلق کرے، تو شرعی اعتبار سے پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ بالاتصال یعنی ملا کر وہ اللہ کی مشیت کے اوپر معلق کرتا ہے، یا جو ہے بیچ میں فاصلہ کرتا ہے۔ اگر ملا کے کرتا ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر بیچ میں فاصلہ ڈالتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر شرعی اعتبار سے طلاق ثابت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔